اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری منشاہی چیزوں سے ہی کیوں آزماتا ہے، اور اگر دیتا بھی ہے تو واپس کیوں لے لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید اللہ کی رحمت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے، جو ہر دروازہ مجھ پر بند پڑا ہے۔ اگر دل تمہارا انہی وسوسوں میں ڈوبا ہے تو جان لو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اشارے دے رہا ہے۔ وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والے کی قربانیوں کو کبھی بھی ضائع جانے نہیں دیتا۔ قرآن کی ایک آیت آپ کو طوفان میں کناروں تک لانے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے، غم نہ کر، مدد قریب ہے ہماری۔ یہ آیت اتنا سکون دیتی ہے نا کہ دل سے سارا بوجھ ختم کر دیتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی مدد کیسے بھیجتا ہے؟ یاد رکھو، جب کوئی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مزید آگے سفر کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں، ایک کشتی سمندر کے کنارے کھڑی ہے اور کشتی کو پار لگانے والا مسلسل کہہ رہا ہے کہ جو چاہے اس میں سوار ہو سکتا ہے۔ یہ کشتی تمہیں دوسرے کنارے کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے سفر میں مشکلیں بھی آئیں گی اور طوفان بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر حوصلہ بلند ہو تو ہر حال میں تم دوسرے کنارے پر پہنچ کر ہی رہو گے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کشتی میں سوار ہونے کے ڈبل بینیفٹس ہیں۔ تم کامیاب تو الگ ہوگے، بہت کچھ پالو گے۔ اب یہ آفر تو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ یہ اشارہ ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں یہ آفر ہی نہیں ملی۔ وہ اس کنارے پر کھڑے ہی نہیں ہوتے جہاں یہ کشتی کھڑی ہے، کیونکہ انہیں یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آ جاؤ تمہیں بھی سیف زون کی طرف لے چلیں۔ تو تم جان گئے نا کہ انہیں آفر کیوں نہیں ملی۔ تو یاد رکھو، چانس ملنا بھی بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا کا ہر انسان ایک چانس کے انتظار میں ہی تو ہے۔ اگر کسی تکلیف یا مصیبت میں انسان صبر و استقامت رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد خود بھیجتا ہے اسے۔ اللہ پر یقین والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ڈگمگا سکتا ہے لیکن فیل نہیں ہوتا۔ اب وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ آزمائش صرف میرے ساتھ ہی کیوں، تو ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ واقعی ختم نہیں کرتا، کیونکہ مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے خود کفر قرار دیا ہے۔ اگر وہ اس وقت یہ سوچ لے کہ ہر آزمائش ایک بہترین ریوارڈ لے کر آتی ہے، ایک میڈل ہے، اگلی منزل کی طرف ایک سفر ہے، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اسے خالی ہاتھ لوٹانے میں۔ قرآن کہتا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ یقین رکھو، اوپر اللہ موجود ہے اور وہ بڑا بالا اور برتر ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ تو سنو، اگر ابھی تمہاری آزمائش ہے تو ہرگز پریشان نہ ہونا، اور بعض دفعہ تو تم خود کو خوب ہلکان کرتے ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اپنے جذبات اور خواہشات کے غلام بن کر غلط راستوں پر اپنی قوتیں ضائع کرنے لگتے ہو اور تاریکیوں میں خوب گم ہونے لگتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے کچھ چیزیں دور کر کے ان کی اصل حقیقتوں کو تم پر کھولتا ہے، لیکن تم شیطان کے بھڑکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی بھی ضد لگا لیتے ہو جو تمہارے فیوچر کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ تم پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی برائی تو نہیں ہو گئی۔ ہر لمحہ زندگی کی بگڑتی صورتحال سے تم خود کو کبھی کبھی حقیر سا محسوس کرنے لگتے ہو، اور تم سوچتے ہو کہ یہ دنیا دوسروں کے لیے جزا تو میرے لیے سزا کیوں، میں ہی خالی ہاتھ کیوں؟ اور پھر یہ بے بسی تمہیں نا امید کر دیتی ہے، تم اندر سے بہت ٹوٹ جاتے ہو۔ تو سنو، تم حقیر نہیں ہو،
بلکہ تم وہ اشرف المخلوقات ہو جسے اللہ نے فری ول عطا کی۔ تمہیں تو اختیار دیا گیا ہے اپنے لیے ہر فیصلے کا۔ تمہیں تو اللہ نے وہ سمجھ بوجھ عطا کی ہے جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔ تمہاری کامیابی اور تمہاری ناکامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ تم نے خود کو کیا سمجھا۔ وہ جو دو راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان پر ذرا غور کرو، ان سے جی نہ چراؤ۔ تمہارے اپنے وجود، تمہارے گرد و پیش، زمین و آسمان تک ساری کائنات بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو یہ خبر دے رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تو تم کیوں بے جا ضدوں اور بے مقصد خواہشوں کے آگے خود کو اتنا ہلکان کر لیتے ہو، اور کیوں لوگوں کی اتنی پرواہ کرتے ہو؟ تم صرف پرواہ کرنے والے پر یقین رکھو۔ یاد رکھو، زندگی اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تمہیں پیدا کر کے بھولا نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ در حقیقت دنیا میں فکر و عمل کی تمام راہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی شخص کسی راہ پر اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تم اپنی نیت، اپنی انٹینشنز جس راہ کے لیے خالص کرو گے، اللہ تعالیٰ وہی راہ تمہارے لیے ہموار کر دے گا۔ یاد رکھو، انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے نا، اللہ ہی کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ سنو، تم اللہ تعالیٰ کو ایٹریبیوٹ کرتے چلے جاؤ کہ ہر چیز اللہ نے دی، مجھے وہ چیز بھی اللہ نے دی تھی، مجھے کل بھی اللہ نے کامیاب کیا تھا، میرا یہ کام بھی اللہ نے کیا تھا، اس نے میری مدد کی۔ یعنی انسان جب اپنے دل کو بار بار یہ میسج دیتا رہے نا کہ اللہ نے میری ہیلپ کی، اللہ نے میرے لیے وسائل کریٹ کیے، اللہ نے میری منزل آسان کی، اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کرتا بھی ہے، اپنے یقین کو اتنا مضبوط کر لو اور ایسے مطمئن ہو جاؤ کہ جیسے گارنٹی ہے نا، سورج نکلے گا اور رات آ کر ہی رہے گی، ایسے ہی اللہ کی مدد تم تک پہنچ کر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی کسی طرح کی بھلائی نہیں لا سکتا اور تیرے سوا کوئی کسی برائی کو روک نہیں سکتا۔ برائی کا دور ہونا اور بھلائی کا حاصل ہونا تیری مدد سے ہی ممکن ہے۔ تم صبر سے لیے ہوئے قدموں کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ، کیونکہ بہت جلد اللہ کی مدد تمہارے صبر کے انعام میں ایک ایک کر کے ہر چیز آپ کو عطا کر دے گی۔ تو سب ایسے ٹھیک ہوگا جسے کچھ کبھی بگڑا ہی نہ تھا۔ وہ ایسی کایا پلٹے گا تمہارے یقین اور تمہارے صبر کی ایسی لاج رکھے گا کہ تمہاری روح تک حیران رہ جائے گی۔ یاد رکھو، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی صرف اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہونا تو اسے پھر دنیاوی آسروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رب، ہمارا ساتھی بن جا اور ہم پر اپنی مہربانی فرما، اور اگر تم نے اللہ پر چھوڑا ہے اور اللہ ہی سے مدد کی امید رکھی ہے تو ہرگز پریشان مت ہونا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور وہی مددگار ہے۔ غضب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ ہی سے مدد کی امید رکھتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے شخص کا نام عرشوں پر بلند کرتا ہے اور آسمان سے ایسی سترنگی کوسوں قضائیں تمہارے لیے اتارتا ہے کہ جو تمہاری زندگی اور تمہاری روح تک کو چہچہا کر رکھ دیتی ہیں۔ وہ ایسی مدد کرتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں تمہاری منزل کی طرف دھکیلتا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگوں کے لیے خاص دعا ہے، اور وہ تمام لوگ جو اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے لیے تمام بند دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے، ان کی زندگی سے تمام مشکلات کا خاتمہ کر دے۔ آمین۔